اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری ہیں. ابو سعید خدری کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ بعض لوگ خزری پڑھتے ہیں زال کے ساتھ، جبکہ خدری ہے دال کے ساتھ. یہ حدیث کے مشہور راویوں میں سے، انہوں نے 1170 احادیث روایت کی ہیں. ابو سعید خدری کا اصل نام کیا تھا؟ سعد. ان کا نام سعد، والد کا نام مالک تھا، سعد بن مالک، اور دادا کا نام سنان تھا، اور دادا بھی مسلمان تھے. قبیلہ خزرج سے تھے، یعنی انصاری صحابہ میں سے ہیں. والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ تھا، اور یہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی. بنو نجار کون تھے؟ کون تھا بنو نجار کا قبیلہ؟ کیا کیا تھا ان کی بچیوں نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا خاص طور پر. ابو سعید خدری کے والدین دونوں ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمان والدین کے زیر سایہ بچپن سے تربیت پائی تھی. جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے ابھی، لیکن انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، یعنی 10-11 سال کے تھے. 13 سال کی عمر میں غزوہ احد میں اپنے والد کے ساتھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا. کیوں دیکھا؟ کہ یہ چھوٹے لگتے ہیں. پھر آپ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو کہا کہ ہاں، ہاتھ تو مردوں والے لگتے ہیں. بعض بچوں کے ہاتھ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا بچپن میں، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی. بہرحال واپس چلے گئے. اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا. ان کے والد مالک نے آگے بڑھ کر آپ کا وہ خون چوس لیا اور زمین پہ نہیں پھینکا، پی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ایسا شخص دیکھنے کی خواہش ہو جس کا خون میرے خون سے آمیزہ ہو تو مالک بن سنان کو دیکھے. بہرحال یہ اسی جنگ میں جاں بازی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. جب وہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں تھی. تو ابو سعید پر فاقوں کی نوبت آ گئی. اب ظاہر ہے کہ مدینہ میں حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے. بیوہ ماں نے ایک دن کہا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر اپنی ضرورت پیش کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں اور فلاں کو آپ نے کچھ دیا ہے تو شاید تمہیں بھی کچھ مل جائے، تو آپ کے پاس جاؤ. کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں جو الفاظ تھے وہ صبر کی تلقین کے تھے کہ جو شخص بھوک پر اور فاقے پر صبر کرے گا اللہ اس پر وسعت کرے گا. تو ایک دم سوچنے لگے کہ میرے پاس تو میری اونٹنی یاقوتہ بھی ہے، اس کا نام یاقوتہ رکھا ہوتا، تو کیوں نہ میں کچھ کام کروں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر کچھ مانگے واپس آ گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور بہت سے انصار سے کہیں زیادہ مالدار ہوئے. یعنی اس وقت صبر کیا، ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ سے مانگا، کام کیا، اور اللہ نے بہت کچھ عطا کیا. غزوہ خندق میں 15 سال کی عمر تھی ان کی، لیکن شریک ہوئے لشکر میں. اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن یہ بھی ان میں شامل تھے. اس کے علاوہ بھی کئی جنگوں میں شرکت کی. 74 ہجری میں وفات پائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد تک زندہ رہے. اور انہوں نے زیادہ تر کام سیکھنے سکھانے کا کیا. یعنی مختلف صحابہ کرام کی مختلف کمالات ہیں، لیکن ان کا جو میدان تھا وہ تعلیم تھی، اور بہت بڑے فقیہ تھے. طالب علمی کا زمانہ اس طرح بھی گزرا کہ ان کے پاس تن کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے جب یہ مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو لوگوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے کہ پورا لباس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ والد جلد شہید ہو گئے تھے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، لیکن سیکھنے کا شوق تھا، علم کا شوق تھا. اللہ نے دنیا بھی دی اور اس کے ساتھ علم بھی دیا. اور پھر 1000 سے زائد احادیث روایت کی. اور ابھی ہم نے جو پڑھا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ جن کو علم دیتا ہے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور یہ درجوں کی بلندی کئی قسم کی ہو سکتی ہے، اور ان کا حلقہ درس جو تھا وہ بھرا رہتا تھا. کسی کو الگ بات کرنے کے لیے مشکل سے وقت ملتا تھا، اور حدیث روایت کرتے ہوئے کبھی کہتے تھے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کانوں نے سنی ہے اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہے. محبت کا ایک انداز ہے نا،
بات کرنے کا ایک سٹائل ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے سننے والے کو زیادہ یقین بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ تھے ابو سعید الخدری۔ تو ان سے یہ حدیث روایت ہے کہ جس میں علم کی مجلسوں اور علم کے حلقوں پر جو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة رواہ ابو داود کتاب الادب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ یہ کون سی مجلسیں ہوتی ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں۔ یہ مجلسیں گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، ایون خود گھر والوں کی باہم مجلس، ماں باپ اور بچوں کے ساتھ، فیملی، خاندان، ہمسائے، رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کہ جس میں اول سے آخر تک دنیا ہو اور اس میں کوئی اللہ کی بات نہ ہو، کوئی رسول کی بات نہ ہو۔ مثلاً گانے بجانے کی مجلس، بعض اوقات قصے کہانیوں کی ایسی مجلسیں، یا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر صرف آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کبھی کچھ اور چینل پہ چینل بدلتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی کوئی اللہ کا نام اور ذکر نہیں، اور بیٹھ کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں یا نیوز سن رہے ہیں اور صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں دنیا بھر کی سیاست پر، اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہم میں سے ہر شخص نوٹس کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث بہت سخت ہے کہ کوئی مجلس جس میں سے انسان اٹھ جائے اللہ کا ذکر کیے بغیر، وہ ایسا ہی ہے جیسے مردار گدھے پر سے اٹھنا۔ اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کو ذکر پہ شریک نہیں کر سکتے، تو کم از کم خود ذکر کرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام مجالس میں بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے انٹرول جو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بات ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے بات کیا ہوتی ہے، بیچ میں سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بھی وجہ سے کوئی اٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے تو بہت سے انٹرولز آتے ہیں، تو ایسے میں قدرے ہلکے آواز سے استغفار کہنا یا کچھ اور اللہ کا ذکر کرنا، کوئی تسبیح پڑھ دینا، اور گفتگو کے دوران بھی لین دین میں جزاک اللہ کہہ دینا، انشاءاللہ بولنا، ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہہ دینا، یہ سب بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات ان الفاظ کے ادا کرنے سے بھی شرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں ماشاء اللہ کہہ دیا تو یہ شخص افینڈ ہو جائے گا، یا ان کو کیا پتا، کیونکہ خاص طور پر اگر آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں ہیں جن کو اسلام کا، دین کا کچھ بھی پتا نہیں، بھلے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایسی بہت سی مثالیں کہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اسلامی آداب اور گفتگو۔ تو ایسی صورت میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت استعمال شروع کر دی، کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں پھر ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جہاں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں وہاں بھی انشاءاللہ کریے۔ ماضی کی بات ہو رہی، پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بولا جا رہا ہے۔ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام کر لیا، بھی کیسے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا، اٹس فار فیوچر ٹینس۔ تو یہ بھی اللہ کے دین کو پھر مذاق بنانے والی بات ہو جاتی ہے۔